اور ہماری فطرت بھی ہے. جب فطرت سو گئی ہوئی تھی اور تہذیب خون خوار تھی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس دور میں حضور نے فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو، تم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، محمد کی بیٹی محمد کے دل کی ٹھنڈک ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کلمہ محبت بھی ہے، کلمہ جہاد بھی ہے. اس دور میں یہ جملہ کہنا چھوٹی بات نہیں تھی، جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے. اور اتنا بڑا جرم ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے. اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ بیٹیاں تو معصومیت کی عمر میں قتل کی گئی، انہیں تو پتہ ہی نہیں، ابھی ہوش نہیں سنبھالی تھی کہ گردن دبوچ دی گئی، گڑھے میں پھینک دیا گیا، اوپر سے مٹی انڈیل دی گئی. بیٹی باپ سے پوچھتی ہے کہ ابو میرا قصور کیا ہے، تو بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، زمانہ جاہلیت کا واقعہ سناتا ہے کہ میں سفر پہ گیا تھا، واپس پلٹا تو میری بیٹی جو ہے وہ چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہو گئی تھی، اور ماں نے اس کو بے پناہ میرا پیار سکھایا تھا اس امید پر کہ باپ سے پیار کرے گی تو باپ کے دل میں رحم آ جائے گا. لیکن جب میں نے اپنے آنگن اور ویڑے میں بیٹی دیکھی تو میں جل بھن گیا، اپنی بیوی کو کوسنے دینے لگا کہ اس سے تو نے سانپ کو جنم دے دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. پھر ایک دن میں نے باہر اس بیٹی کو کسی بہانے لے گیا اور اس کے لیے گڑا کھودا، اور جب میں گڑا کھود رہا تھا بیٹی کو نہیں پتا تھا کیا، اور میں پسینے سے شرابور ہوا تو بیٹی اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی اور کہتا ہے حضور مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. اور پھر کیا ہوا کہ جب پسینے سے میں شرابور تھا اور پیاس سے ہلکان ہو جا رہا تھا اور میں لگا ہوا تھا گڑا کھودنے میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا بیٹی باہر نہیں. میں نے دل میں کہا جان چھوٹی، کسی سمت بھاگ بھی چلی گئی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سمت سے میری بیٹی دوڑی آ رہی ہے، اس نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا پانی سے بھگویا ہوا اور میرے قریب آ کے نچوڑتی ہے اپنے دوپٹے اور آنچل کے کونے کو اور کہتی ہے ابو آپ کو پیاس لگی ہوگی. یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. اب آگے کچھ اس نے بیان کرنا چاہا، حضور نے فرمایا بس کرو میرا کلیجہ پٹا جا رہا ہے. تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے. اور اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے. اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ قتل بچیوں کو باپوں نے کیا ہے اور کٹہرے میں موجود ہے، انہیں پوچھا جائے. اسباب جرم محرکات نے پوچھے جائے تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کے معصوم اور ننھے دامن پہ کیا داغ دیکھا؟ لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، پوچھا ان بچیوں سے جا رہا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ان سے کلام کیا جائے، چاہے کلام عطا بھی کیوں نہ ہو. تو عورت کو تو حق ہی نہیں تھا، اسلام نے حق دیا، زندگی کا حق اسلام نے دیا، وراثت کا حق اسلام نے دیا. باپ کی وراثت میں بھی حقدار ہے، شوہر کی وراثت میں بھی عورت حقدار ہے. اس کو حق مہر کا حق اسلام نے دیا، آزادی اظہار کا حق اسلام نے دیا، نکاح میں اختیار کا حق اسلام نے دیا. یہ تو متاع سمجھی جاتی تھی، یہ تو مال سمجھا جاتا تھا، یہ تو کھلونا سمجھا جاتی تھی، اس کی آبرو سے کھیلا جاتا تھا. آپ پڑھیں تاریخ کہ عورت کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں ہوا ہے. افلاطون تو اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ از قبیل جن سے انسان نہیں ہے، وہ ہم شکل ضرور ہے، انسان کو جنم بھی دیتی ہے لیکن خود انسان نہیں ہے. بدھ نے کہا کہ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو عورت سے دور ہو جاؤ، یہ بدی کا سرچشمہ ہے. عیسائیوں کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے. یہ فادر اور نن کی اصطلاح آپ جو سنتے ہیں، فادر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو عورت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، کہتا ہے تب مجھے قرب ملے گا. لیکن اسلام نے اس کی نفی کی قول و عمل سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر میں حضور کو وحی آیا کرتی تھی. یہ تو کہتے ہیں عورت بدی کا سرچشمہ ہے، وہاں وحی بستر عائشہ میں آیا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ اسلام نے اس کو حق دیا، وراثت کا حق اسلام نے دیا ہے. لوگ کہتے ہیں عورت کی گواہی یاد ہی رکھیے، اللہ نے حکمت میں فرمائی ہے گواہی یاد اس لیے کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے. باقی عورت کی گواہی کا اعتبار دیکھنا ہو، ہر شخص اپنے باپ کو باپ مانتا ہے. کس کی گواہی پہ؟ صرف اپنی ماں کی گواہی پہ. ایک گواہی اتنی معتبر ہے کہ ہر شخص اپنے باپ کو باپ تسلیم کرتا ہے اس اکیلی گواہی پہ، اور پھر اسی گواہی پہ آگے وراثت کے حکام چلتے ہیں. وارث تبھی ہوگا اس کے مال میں.
تو اسلام نے یہ عزت دی ہوئی ہے عورت کو کہ اس کی گواہی اتنی معتبر ہے کہ کہیں بھی ایک گواہی کسی اس اہم معاملے میں معتبر نہیں ہے سوائے عورت کے. تو اسلام نے عزت دی ہے، اسلام نے وقار دیا ہے، حتیٰ کہ اسلام نے سائل کو اور محروم کو بھی حق دیا ہے. جو تم سے مانگنے آ جائے اس کا حق یہ اسے دو، چاہے وہ گھوڑے پہ چڑھ کے ہی آئے. اور یہ نہیں کہا کہ تم اس پہ احسان کر رہے ہو، کہا نہیں، حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے اموال کے اندر سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے. ایک وہ ہیں جو مانگنے آ جاتے ہیں، ان کا بھی حق دو، اور ایک وہ ہیں کہ جو مانگتے نہیں ہیں، غربت کی چکی میں پستے ہیں لیکن اپنی سفید پوشی کے بھرم کو ٹوٹنے نہیں دیتے. کبھی ان لوگوں کو بھی دیکھا کرو، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. کچھ لوگ مزاج نہیں رکھتے کہ وہ سوال کریں. ہمارے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. فرماتے ہیں کتنے دن ہو گئے بھوک سے، کھانے کو کچھ نہ ملا. مسجد نبوی کے ایک ایسے گوشے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے. میرا خیال تھا کوئی مجھے دیکھے گا اور چہرے سے پہچان لے گا، جب پہچان لے گا تو میرا کام بن جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے. میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا اور میرا خیال تھا کہ اس دوران ان کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی تو میرا کام بن جائے گا، لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی. وہ آیت بتائی اور چلے گئے. میں نے کہا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا. پھر حضرت عمر فاروق آئے. میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بیان کیا اور چل دیے. میں پھر وہیں بیٹھا بھوک سے پریشان تھا کہ میرا تو مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر کہتے ہیں دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لائے تو میں نے حضور سے بھی کوئی سوال کیا تو حضور نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مسئلہ یہی تھا میرا. کہا آجو میرے پیچھے پیچھے آجو. حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے حضور لے گئے. میں باہر کھڑا رہا، حضور حجرے میں چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز دی تو حضور کے پاس دودھ کا ایک پیالہ تھا. فرمایا ابو ہریرہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ. صرف ایک کا خیال نہیں، سب کا ہی خیال ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ دیکھ کے تو مجھے سہارا ہوا تھا، لیکن جب کہا نا سب کو بلا لاؤ تو مجھے پریشانی ہو گئی کہ دودھ کا تو ایک پیالہ ہے تو یہ بیٹھنے والے جو ہیں وہ 70 لوگ تھے، لیکن حضور کا حکم تھا میں بلا لایا. سارے آ کے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور دائیں سے شروع ہو جاؤ، الیمن فلیمن، دائیں سے چلتے جاؤ. کہتے میں نے پیالہ لیا اور ایک شخص کو دیا اور غور کرتا رہا. اس نے سیر ہو کے پیا لیکن ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. مجھے تسکین ہو گئی، اب کام بن گیا. دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا. لگتا تھا اس دودھ کے پیالے کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جڑ گیا. جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے 70 لوگ، ان سب کو پلا دیا. پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب کون رہ گیا؟ کہ اللہ اکبر کیسی محبت. ابو ہریرہ کون رہ گیا؟ عرض کی حضور ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں. فرمایا اب تم پیو. کہتے میں نے پیا، شراب ہو کے پیا. حضور فرمایا اور پیو. کہتے میں نے اور پیا. پھر حضور فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے جسم میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے. پھر حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے فرمایا ساقی القوم آخرہم شربا، جو قوم کا پلانے والا ہوتا ہے وہ خود تو آخر میں پیتا ہے. اور یہ کہہ کے سارا پیالہ نوش جان کر گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. میرے استاد المکرم یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے یہ تو دیکھتے ہو کہ دودھ کا ایک پیالہ 70 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ دو جہاں کا سردار ہے اور 70 آدمیوں کا جھوٹا پی رہا ہے. یہ پہلو بھی تو سیرت کا دیکھو نا، یہ انداز بھی تو دیکھو نا. تو حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ کہتے ہیں میں سوال نہیں کرتا تھا، وہاں بیٹھ گیا. تو کچھ خوددار بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی سفید پوشی کے بھرم کو توڑ نہیں سکتے، ان تک بھی پہنچے. تمہارے مال میں حق ہے، سائلوں کا بھی اور محروموں کا بھی، دونوں کی مدد کرو. تو اسلام نے ہمیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور اس کی طرف ہمیں بلایا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا
اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر